دنیا کی انتہائی راندہ درگاہ قوم وہی بنی اسرائیل ہے. اور کل تم بھی، ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمانوں کا طوطی بولتا تھا. عرب و عجم کے بادشاہ، کیسر و کسریٰ کے ملوک اور تمام تر طاغوتی قوتیں مسلمانوں کے دبدبا سے کپ کپاتی تھیں اور کانپتی تھیں اور لرزتی تھیں، اور ان کی سانسیں خشک ہوتی تھیں اور پاؤں ڈگمگاتے تھے. لیکن آج ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہی مغلوب قومیں اللہ کے نظام کے تحت اوپر آ گئیں، اور آج وہ تمہارے اوپر، تمہارے ملک سے ہزاروں میل دور بیٹھے ایک کالونی اور کمشنری کی طرح تمہارے ملک پر حکومت کرتے ہیں. بظاہر ان کی حکمرانی کے کوئی آثار نہیں ہیں. صدر تمہارا اپنا، وزیر اعظم تمہارا اپنا، لیکن کوئی ایک نظام تم اپنی مرضی سے وضع نہیں کر سکتے. نہ فوج کے اندر پروموشن کر سکتے ہو، نہ کسی کو چیف جسٹس لگا سکتے ہو، اور نہ کسی بڑے منصب پر اس بڑے ملک کی رضامندی کے بغیر کسی کو فائز کر سکتے ہو. اور آج تم اپنی زندگی کے بھی مالک نہیں ہو. جب چاہتے ہیں درندوں کی طرح تمہارے ملک پر کبھی ڈرون حملے کرتے ہیں، اور کبھی معدنیات اور تیل کے حصول کے لیے الٹے سیدھے بہانے اور کیمیائی اسلحے کا پرچار کر کے چڑھ دوڑتے ہیں، اور تمہارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ تم دنیا کے اندر واویلا مچا سکو، شور مچا سکو، پروٹیسٹ کر سکو اور احتجاج کر سکو. اور آج بھی اگر تم دنیا کے اندر عزت و احترام سے جینا چاہتے تو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنا ہوگا، اللہ کی محبت کے اندر غرق ہونا ہوگا. اور یہ دشمنوں کے ساتھ جو تم پیار اور محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو کہ شاید تمہاری زندگی کی سانسیں بڑھ جائیں، تمہارے اقتدار کے کچھ دن طویل ہو جائیں، اور تمہاری اکانومی کو تھوڑا سا سہارا مل جائے، اللہ کہتے ہیں کہ احمقوں کی جنت کے اندر بستے ہو. رزق میرے ہاتھ کے اندر ہے، طاقت میرے ہاتھ کے اندر ہے، تو کیوں للچائی ہوئی نظروں کی طرف کبھی امریکہ کی طرف دیکھتے ہو اور کبھی چائنا کی طرف دیکھتے ہو؟ یہ تمہارے دشمن تو ہیں، تمہارے دوست کبھی نہیں بن سکتے. اور انہی آیات مبارکہ کے اندر اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو، اور کان کھول کے ایک بات سن لو، یہ جو تم محبت کی پینگیں اللہ کے ان دشمنوں کے ساتھ بڑھا رہے ہو، اور در پردہ اپنے راز اور اپنے علاقوں کی اور ملکوں کی اور حکومتوں کی خفیہ باتیں اس ہمدردی کے لیے ان کو بتاتے ہو کہ تاکہ تمہارے سر پر وہ ہاتھ رکھیں. شرم آنی چاہیے تمہیں. تعلق میرے ساتھ ہو اور دوستی ان کے ساتھ ہو. اللہ نے بتا دیا کہ میرا دوست کبھی میرے مخالف کا دوست نہیں بن سکتا. میرے ساتھ دشمنی رکھنے والا تمہارے دل کے اندر اس کی جگہ ہوگی. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. ڈر جاؤ، میں براہ راست تمہیں بتلا رہا ہوں. یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی غلط حرکت، اتنا غیر معیاری برتاؤ کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی کرو اور اللہ کے دشمن کی طرف دوستی کا ہاتھ بھی بڑھاؤ. یا تو اللہ کے ساتھ دوستی رکھو یا کفار کے ساتھ معانقہ کرو، یا اللہ کے دامن کے اندر پناہ لے لو یا ان کے سائے کے اندر چلے جاؤ. پھر اللہ آخر کے اندر کہتے کہ ان اللہ رؤوف بالعباد. غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ہم درگزر کرنے والے ہیں. سزا دینے کے اندر ہمیں کوئی خوشی نہیں. باز آ جاؤ، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آخری آیت مبارکہ کے اندر اللہ کے پیغمبر کے ذریعے اللہ نے یہ بات بتا دی کہ دیکھو، اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرا پیغمبر تمہیں بتاتا کیا کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کہاں ہے، اس کی جلالت، اس کی کبریائی، اس کی عظمت
اس کا رعب اور دبدبا اور اس کے اسماء و صفات کے بارے میں تمہیں بتاتا ہے، اور پیغمبر نہ صرف تمہیں بتاتا ہے بلکہ خود اس پر عمل کرتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے اعمال کی بنا پر جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ ایک صحابی کہتے کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی۔ اللہ کا فضل اور اس کی عنایت اور مہربانی ہوگی تو پھر ہی جنت کے اندر جایا جا سکتا۔ یہ عاجزی اور انکساری کا بہترین احساس جو ہے وہ انبیاء کرام تمہیں دیتے ہیں، اور اللہ نے یہ بات بتا دی کہ دیکھو اگر نبی کی زندگی کو تم اپناؤ گے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر تم عمل کرو گے اور اس کی ہدایات تمہاری زندگی کے اندر آ جائیں گی تو یقیناً اللہ تک پہنچنا آسان ہو جائے گا اور اللہ کی محبت تم حاصل کر لو گے۔ قل اللہم مالک الملک، اے پیغمبر اپنی قوم کو بتا دیجیے، یعنی اللہ پیغمبر کو تو پتا، پیغمبر تو زندگی کے ہر سانس کے ساتھ اس کے جسم کا رواں رواں اور ذرہ ذرہ وجود کا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی مالک الملک ہے، وہی بادشاہت بانٹنے والا، وہی عزتوں کا مالک ہے، وہ جب چاہے کسی کو بلند اور کسی کو پست کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات در حقیقت امت کو بتانے کے لیے تھی، قوموں کو بتانے کے لیے تھی، دیگر لوگوں کو بتانے کے لیے تھی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، بتا دیجئے کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ، جسے چاہتا ہے تو مملکت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ کل فرعون بادشاہ تھا، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اقتدار بخشا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، کل مکہ والے طاقت کے گمنڈ کے اندر مسلمانوں پر جینا حرام کیا ہوا تھا، صرف 9 برس کے عرصہ کے اندر اللہ نے یہ طاقت اور عزت بخشی کہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ پوچھا تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے؟ فرمایا کہ جو عزت دار عزت داروں کے ساتھ کرتا ہے۔ خود سپردگی کے عالم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، انتہائی تذلل، خشوع اور ذلت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے۔ اللہ یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھیے یہود، آج تم اکڑ رہے ہو اور کل تمہیں جنازے اٹھانے مشکل ہوں گے، مدینہ کے اندر رہنا تمہارا محال ہو جائے گا اور خیبر سے بھی تم نکال دیے جاؤ گے۔ بیادک الخیر، عزتیں اور ذلتیں ساری اللہ تیرے قبضہ قدرت کے اندر ہیں، بلائی بھی تیرے ہاتھ کے اندر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر تو قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرنا، دن کو رات میں داخل کرنا۔ وتخرج الحی من المیت، قوموں کو زندہ کرنا اور قوموں کو مارنا، قوموں کو نبوت سے سرفراز فرمانا اور کبھی یہ معطل کر دینا، اور انڈے اور پرندے والی تو عمومی بات ہے۔ نیک کے گھر کے اندر بد اور بد کے گھر کے اندر صالح ترین ہستیوں کا پیدا ہونا، یہ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ تخرج المیت من الحی وترزق من تشاء، ڈرتے کیوں؟ میرے ساتھ تعلق قائم رکھو، رزق کے سارے خزانے میرے ہاتھ کے اندر ہیں بغیر حساب۔ اللہ تو حساب کا پتہ ہے کہ کیا دے رہا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ میری خدمت کا کیا معاوضہ ہونا چاہیے، اللہ اس سے کہیں بڑھ کر دیتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، اب مومنوں کو حق نہیں پہنچتا کہ کافروں کو دوست بنائے، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، پھر اللہ کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہوا، الا ان تتقوا منہم تقاتا، ہاں اگر اقوام غیر کے ساتھ رہتے ہو، غیر مسلم ممالک کے اندر رہتے ہو، تو کیا ان سے دشمنی مول لو گے؟ اپنا سارا کباڑا کر لو گے، ستیاناش کر لو گے؟ ہاں مداہنت سے کام لے سکتے ہو، لیکن دلی محبت ان کے ساتھ نہیں کرنی، رواداری کا مظاہرہ کر سکتے۔
وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ خود تمہیں بتا رہے ہیں اور جتلا رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، جو تمہارے سینوں کے اندر ہے تم چھپاؤ، او تبدو، یا ظاہر کرو، يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اسے چھپانا اور ظاہر کرنا کیا؟ اللہ کے ہاں تو کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں، ہر چیز ظاہر ہی ظاہر ہے، یہ تمہارے اپنے اعتبار سے ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے اللہ وحدہ لا شریک آگاہ ہیں، خواہ آسمانوں کے اندر اور خواہ زمین کے اندر ہو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جب ہر آدمی اپنا کیا دھرا اپنی نظروں کے سامنے پائے گا، وما عملت من سوء، اور کھرا کیا ہوگا تب بھی، برا کیا ہوگا تب بھی، تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، پھر تو تم چاہو گے کہ آج مٹی ہو گئے ہوتے، تم پیدا ہی نہ کیے گئے ہوتے، تمہارا وجود بننے سے پہلے مٹ گیا ہوتا، لیکن آج اللہ وحدہ لا شریک نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، آج تھوڑا سا وقت تمہیں دیا ہوا ہے، آج سنبھلنے کا موقع ہے، ابھی تمہاری جان نہیں نکلی، غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کا دربار ایسا ہے کہ جو ہمیشہ کھلا ہے، زندگی کی آخری سانسیں چلنے سے پہلے اگر تم لوٹ آئے اور رجوع کر لیا اور اللہ کی حاکمیت اور اس کے اقتدار اعلیٰ کو اور اس کی ہستی کو تم نے تسلیم کر لیا، تو پھر نقصان نہیں ہوگا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ آج تمہیں بتلا رہے ہیں کہ دیکھیے اپنے معمولات اور معاملات کا خیال کر لیجیے۔ اللہ خود تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ طرز عمل اور جو طریقہ کار تم نے اختیار کیا ہے، یہ یقیناً تمہارے حق کے اندر نقصان کا باعث ہے۔ جن پگڈنڈیوں پر تم دوڑتے چلے جا رہے ہو، یہ جنت کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ یہ کامیابی کا نہیں بلکہ ناکامی کا راستہ ہے۔ یہ خوشی کا نہیں بلکہ ہمیشہ غمی کا راستہ ہے۔ راستہ تو وہ ہے جو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر کے ذریعے تمہیں بتلا دیا، یہ وہ راستہ ہے، تمہیں اس پر چلنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق تم اپنی زندگی بسر کرو گے تو یقیناً خوشی اور شادمانی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن اگر تم نے اللہ کی حدوں کو پامال کیا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے بجائے شیطان کی ہدایات پر تم نے عمل کیا، تو اس کا نتیجہ سوائے رسوائی کے، ذلت کے، جہنم کے اور عذاب کے اور سزا کے تمہیں کچھ نہیں مل سکے گا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ عادل ہے، عدل کرنا پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ وحدہ لا شریک خود اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی پیار کرنے والا اور شفقت کرنے والا ہوں۔ میں نے ان کو 2 آنکھیں دی، 2 ہاتھ دیے، 2 کان دیے، چلنے پھرنے کی صلاحیت اور سوچنے سمجھنے کا ملکہ دیا، لیکن جب وہ میری بندگی کریں گے تو میں اور زیادہ عنایات، اور زیادہ اکرامات، اور زیادہ نوازشیں، اور زیادہ ان کے ساتھ محبت اور تعلق کے ساتھ پیش آؤں گا۔ اسی کے ساتھ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔